ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کے ساتھ معاذ اللہ پکچر کی داستانیں دہرانے میں گزر جاتی ہے یا معاذ اللہ فحش گوئی میں گزر جاتی ہے، اور جب رات دیر گئے ہم بستر پہ آتے ہیں مکمل طور پہ تھکے ہوتے ہیں، اور جب صبح کا سورج بالکل چہرے پہ آ کر اپنی گرم کرنوں سے ہمارے چہروں کو جھلساتا ہے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ باتیں تو مفکرین اس وقت کہتے تھے کہ چہرے پر کرنیں آ کر جھلساتی ہے، اب تو کھڑکیوں پہ پردے ڈال کر مسلمان دن میں بھی اندھیرا کر کے نماز فجر کے وقت سوتا ہے، اے سیوں میں سوتا ہے، اے سی میں فجر قضا کرنے والے، بلکہ قضا کرنا تو میں حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لوگ تو قضا بھی نہیں کرتے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ نہ پڑھی، وقت گزرنے کے بعد ادا کی، اس کو قضا کہتے ہیں۔ لوگ تو سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، کس کی صبح دوپہر میں 1 بجے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا آدھے کام کر چکی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج تم رونا رو رہے ہو، آج تم احتجاج کے پلان کر رہے ہو، ہائے کیا ہو گیا بیت المقدس خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا حرمین شریفین خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے، کیا ہو گیا تمہارے ننھے ننھے بچوں کی جانیں خطرے میں ہے۔ اب تمہیں ہوش آ رہا ہے، تمہارے گھر جل رہے ہیں، اب تمہیں ہوش آ رہا ہے۔ سن لو، کسی قوم کو یوں ہی تباہ نہیں کیا جاتا، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی غیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے مالک و مختار غیب دا رسول نے فرمایا کہ جب لوگ مسجد تعمیر کر کے مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے کیا ان گھروں کو آگ نہیں لگے گی؟ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے ان دکانوں کو آگ نہیں لگے گی؟ ان کی زندگیوں کو آگ نہیں لگے گی؟ مجھے بتاؤ، صبح مسلمان کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے یا مسلمان کی رنگین صبح یہ ہے کہ نرم نرم گدوں پر نماز فجر چھوڑ کر مسلمان اٹھتا ہے، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، کوئی پیشانی پہ بل نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو، اگر 1000 روپے گم ہو جائے تو مسلمان دن میں 10 مرتبہ احساس کرتا ہے میرے 1000 کھو گئے۔ روپیوں کا نقصان ہو جائے، مسلمان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میرے پیسے کھو گئے، بیوپاری نے میرے پیسے لے کر کے بھاگ گیا، پارٹنر نے میرا نقصان کیا۔ انسان روتا ہے۔ پیسے کھونے پہ رونے والے، کبھی نماز چھوٹنے پر بھی تیری آنکھ سے آنسو جاری ہوئے؟ کبھی نماز چھوڑنے پر بھی تو رویا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی صحابی کی صرف جماعت چھوٹ جاتی وہ اتنا روتے کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے ایسے جاتے جیسے ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر جتنا انسان روتا ہے اس سے زیادہ صحابہ جماعت کے چھوٹنے پہ روتے تھے۔ تمہیں نماز چھوٹنے پر بھی رونا نہیں آتا؟ ہنس ہنس کے نمازیں چھوڑ رہے ہو، کہیں لگا لگا کے نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں وہ رو رو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو رلا رلا کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی فکر یہ ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، مسجد کو ویران کر کے جنت ہمارے باپ کی۔ خدا کی قسم اگر یہ کہنے کا حق کسی کو تھا تو میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تھا کہ جنت میرے باپ
اس لیے کہ جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے، اس کے بدلے کچھ خرید سکتا ہے۔ ابھی آپ نے کل ہی یوم سیدنا عثمان غنی منایا ہوگا، کیا تم نے علماء سے نہ سنا کہ عثمان غنی سے کنواں لے کر میرے رسول نے اس کے بدلے عثمان کو جنت بیچ دی؟ تو جس کی ملکیت ہوتی ہے بیچا تو وہی کرتا ہے۔ ملکیت آپ کی میں بیچ دوں تو آپ دامن پکڑ کے کہیں گے آپ کی بہت احترام کرتے ہیں، آپ بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ امید تو نہ تھی کہ ہماری چیز آپ بیچ دیں گے۔ جب تک ملکیت نہ ہو بیچا نہیں جا سکتا۔ حضور جنت بیچ کر کے بتا رہے ہیں کہ خالق کل نے مجھے مالک کل بنایا، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے، لیکن جس کے باپ کی جنت تھی اور ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا خاندانی سردار، قیامت تک جس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام، اس سیدہ فاطمہ کا حال یہ ہے، کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی۔ نماز چھوٹنا تو دور کی بات، پوری رات سجدے میں گزارا، اور ہم نمازیں چھوڑ کر ہمیں غرور ہے، ہمیں تکبر ہے کہ جنت تو اپنے باپ، جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کسی مولوی میں ہمت ہے جو ہمیں ڈرا لے؟ ہمارے سامنے ڈر کی بات نہ کی جائے۔ ہم سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے، سنیت بھی مبارک کرے اور عشق رسول بھی مبارک کرے۔ کوئی مجھے سبق تو بتائے کہ عشق رسول ہے کیا سبق؟ صرف نعروں کا نام عشق رسول ہے؟ صرف نعتوں پہ نذرانہ دینے کا نام عشق رسول ہے؟ میں مخالف نہیں ہوں، نہ نعت سن کے نذرانہ دینے کا مخالف، نہ نعروں کا مخالف، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا CVC کا نام عشق رسول ہے؟ اگر عشق رسول اتنی سستی چیز کا نام ہوتا تو کربلا پھر کیوں ہوتا؟ امام حسین بھی چند نعرے لگا لیتے آپ کی طرح۔ آپ تو ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو انہیں نعرہ لگانے کا کتنا حق تھا؟ اگر عشق صرف اسی کا نام ہوتا، صرف اسی کا نام، تو امام مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کیوں آتے؟ عشق ہے کیا؟ اور سن لو، ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھتے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو مفسرین فرماتے جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شاید عشق کو ہم نے کوئی اور چیز سمجھ لی ہو، ورنہ حقیقت میں عشق ہے یہ کہ جو محبوب کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ جنگ احد میں عشاق تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں اے سی لگنے کے بعد 1450 سال کا مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہے ہم عاشق رسول۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا،
عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت بلال کو انگاروں پر نہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر نہ کھینچا جاتا۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا صحابہ کے اعضا جنگ یمامہ میں کاٹ کاٹ کر جلتی ہوئی تیل میں نہ ڈالے جاتے۔ عشق رسول اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے اس کا تمغہ آپ کو مل جائے۔ ارے ایک عام انسان سے عشق ہوتا ہے تو انسان اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ کبھی حضور یاد بھی نہیں آتے اور ہم جنتی ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔